بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی ٹاک میں آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ 2 ہفتے کا دھرنا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دیا گیا۔ جماعت اسلامی IPPs کے مسئلے پر واحد پارٹی ہے جو ایشو ریز کر رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ انہوں نے راولپنڈی میں جا کر اسلام آباد کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن 2 ہفتے کے دھرنے کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ حکومت سے مذاکرات کے بعد جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ اس پر بہت سارے سوال یہ اٹھے کہ جماعت اسلامی کیا لے کر اٹھی ہے وہاں سے، اور دھرنا کیا صرف وعدوں پر اور امید ہیں اس پر ختم کیا گیا ہے، یا کچھ سالڈ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ مکبر کالج، گلوریفائی یور فیوچر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب۔ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کیا ہے، کن وعدوں پر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارت لودھی صاحب، آپ کا شکریہ۔ جماعت اسلامی نے 26 جولائی کو لیاقت باغ کے سامنے عوامی دھرنا دیا تھا، اور یہ دھرنا 9 اگست تک جاری رہا۔ 14 دن یعنی 2 ہفتے جماعت اسلامی کے افراد، مرد اور خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں موجود رہے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر IPPs جو لوٹ گسوٹ کا بازار اس نے گرم کیا ہے، وہ لوگ بے نقاب کیے جائیں، اور ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کی پروڈکشن کیا ہے۔ تو جب ہمارے ابتدائی طور پر ہم نے پروگرام کیا اور حکومت نے کمیٹی بنائی، تو کمیٹی عطا تارڑ صاحب اس کے اندر تھے اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر بعد میں اویس لغاری صاحب بھی اس کا حصہ بنے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی۔ تو ان کا خیال تھا کہ آپ IPPs کی بات نہ کریں، یہ تو بین الاقوامی معاہدے ہیں اور ہم نے IMF سے امداد بھی لینا ہوتی ہے، اس پر تو بات نہیں ہو سکتی، یہ شجر ممنوع ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا، جس کی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ صاحب تھے، امیر العظیم صاحب اور سید شرافت صاحب، نصر اللہ رنداوا صاحب، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاکستان کے اندر معاہدے کرنے کے بعد بجلی پیدا نہیں کر رہے، ان میں ایک تعداد ایسی ہے ان پلانٹس کی جو مکمل طور پر بند تھے۔ 25% ایسے تھے جو 25 ایسے تھے جو 25% سے کم بجلی پیدا کر رہے تھے، اور 60 ایسے تھے جو تقریباً 25% بجلی پیدا کر رہے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے اربوں روپے کے اندر بند پلانٹ رکھنے کے باوجود بھی قومی دولت وصول کر رہے تھے، اور اس کا سارا بوجھ پاکستان کے اندر عام افراد پہ پڑ رہا تھا۔ مذاکرات کے پہلے 2 دور کے اندر تو حکومت سنجیدہ نہیں تھی، لیکن تیسرے دور کے اندر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہفتہ تو دھرنے جو ہے وہ ہفتے سے 10 دن تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر پھر سنجیدگی آئی، اور جماعت کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے یہ جو سلیب سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر بھی عام آدمی پس رہا ہے، یہ 200 یونٹ کی بجائے اس کو بھی آگے لے کے جائیں، اور دوسرا بجلی کے نرخ کے اندر کم کیے جائیں جو بے تحاشا ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں۔ تیسرا، وہ IPPs ان کے مالکان کو ان کے معاہدے جو ان کو اوپن کیا جائے، اور جو لوگ آپ کے معیار پر پورا نہیں اترے ان کو IPPs کو جواب دیا جائے۔ جماعت اسلامی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر اس کی مدت 45 دن طے ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، عطا تارڑ وزیر اطلاعات ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اسٹیج پہ آئے، اور لیاقت بلوچ صاحب نے بھی بات کی، امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے جو نکات ہیں ان کے اندر بڑا وزن ہے، لیکن ان کو بتدریج عمل کریں گے۔ تو 45 دن کا وقت مقرر ہوا، اور اس پر انشاءاللہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ایک تازہ پراپیگنڈا جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے معاہدہ کیا ہے اور بجلی کے نرخ جو ہیں بڑھ گئے ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ جس کے پاس یہ معاہدہ موجود ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھنے کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے، وہ سامنے لائے۔ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ جولائی کے مقابلے کے اندر اگست میں انشاءاللہ کم آئیں گے۔ بے شک یہ کمی بہت تھوڑی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پر یونٹ بھی اگر کمی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے
عوام کو ایک ریلیف ملے گا۔ دوسری، حکومت کے نمائندوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ 1 درجن سے زیادہ آئی پی پی جو ہیں ان کو بالکل شٹ اپ کال دیں گے، ان کے ساتھ معاہدے جو ہیں ان کو ختم کریں گے، اور باقی تفصیلات جو ہیں وہ بھی منظر کے اندر لائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عام آدمی کی بات کی ہے، پہلی دفعہ آئی پی پیز کے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، ان کا کچا چٹھا کھولا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اس پر خاموش کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں انہی کے امبریلا کے نیچے ہیں اور انہی کی پارٹیوں کے اندر موجود ہیں۔ اور وہ تو بھلا ہو گور اعجاز صاحب کا، انہوں نے بھی جماعت اسلامی کی اس کمپین کے بعد کہا کہ میں بھی جو میرے پلانٹ ہے ان کے حوالے سے بات کرنے کو بھی تیار ہوں، اور اس کے بعد پھر داؤد رزاق صاحب کا نام آیا، جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح میاں منشا صاحب کا نام آیا، اور یہ ساری 3 بڑی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کے الیکٹرک کراچی کے اندر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اللہ تللو کو نواز رہے ہیں۔ اور اس وقت جماعت اسلامی اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے وہ معاہدہ حکومتی وزراء نے کیا ہے، پبلک کے سامنے ہے۔ ہم نے دھرنا مؤخر کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ ہم نے ان کی موجودگی کے اندر حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ دھرنا مؤخر ہوا ہے، حکومتی وزراء کے دستخط اس پر موجود ہیں معاہدے پر، اور یہ انگوٹھا لگانے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن ہم نے انگوٹھا لگانے کی بجائے اس معاہدے کا جو گارنٹی ہے وہ ہمارے دھرنے ہوں گے۔ ابھی ہم لاہور کے اندر دھرنا کرنے جا رہے ہیں، پشاور کے اندر جا رہے ہیں، اور اسی طریقے ملتان کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ جیسے جیسے معاہدے کی مدت کم ہوتی جائے گی ہم دیکھیں گے حکومت کتنی سنجیدہ ہے، اور اگر حکومت نے اس سنجیدگی اس معاہدے کو نہ لیا تو 45 دن مکمل ہونے کے بعد ہم واپس پورے پاکستان سے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف بلائیں گے۔ تو اس طرح کوئی اس خوش فہمی کے اندر نہ رہے۔ یہ جو لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ جو دوسری جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں فیک آئی ڈیز پر، کہتے ہیں کہ لالی پاپ دیا، لالی پاپ نہیں دیا۔ جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر وہ جو سب سے بڑا بزنس کا مطلب کہہ لیں آپ اس مافیا ہے ملک ریاض، اس سے ہم نے معاہدہ کیا، اس کو لگام ڈالی، اور کراچی کے لوگوں کے اربوں روپے ملک ریاض سے ہم نے واپس لیے۔ جماعت اسلامی کا ورکر فلی چارڈ ہے، اور اس کی قیادت بیدار ہے، اور ہم اس کا فالو اپ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ حکومت نے کیا ہے اس پر عمل درآمد کرائیں گے، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو 45 دن کے بعد انشاءاللہ پھر اسلام آباد کے اندر دم مست کلندر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ ان پہ یقین کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دھرنوں کا سلسلہ بھی چلا رہے ہیں۔ کیا یہ جو آپ لاہور، اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں اور کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں دھرنے، کیا یہ 45 دن سے پہلے ہی شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو بالکل انہی دنوں کے اندر، یہ 14 اگست سے پہلے یہ ہمارے دھرنے لاہور اور ملتان اور پشاور کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کا دائرہ کار پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھے، ہم نے بھی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، اور حکمرانوں کو ایک مہلت دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ہم کوئی دیوار کے اندر جو ہے وہ سوٹا دینے والی جماعت نہیں ہے۔ ان کو ہم نے ایک مہلت دی ہے، اگر سنجیدہ ہوں گے اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ جیسے ابھی عارضی کمی ہوئی ہے بجلی کے نرخ کے اندر، جس کو بعض لوگوں نے تاثر دیا کہ بجلی کے نرخ بڑے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے تو وہ سامنے لائے۔ جولائی کے مقابلے کے اندر اگست کے اندر 77 پیسے ہی صحیح، 1 روپے ہی صحیح کمی تو ہوئی ہے۔ دوسری بات میں پاکستانی قوم سے یہ بھی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ 14 دن تو ہم حبس کے اندر، چلچلاتی دھوپ کے اندر، سخت گرمی کے اندر بیٹھے رہے، بارش بھی ہم نے وہاں برداشت کی، حبس بھی ہم نے برداشت کی، لیکن ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھی قوم جو ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس شخص نے آئی پی پیز کا کیس اٹھایا ہے اور جن کی پارٹیوں کے اندر آئی پی پیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے اوپر تنقید کریں، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری طرح بیدار ہیں، اور ہماری قیادت نے ماضی کے اندر بھی جس کیس کو اٹھایا ہے اس کو پوری طرح اس کی تفہیم پاکستان کے لوگوں کو ہی ہے۔ آج بچے کو پتہ چل گیا کہ آئی پی پیز کیا ہوتی ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت ملکی خزانہ لوٹ رہے ہیں وہ کن کن جماعتوں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب، دھرنے کے کامیابی کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور سب سے اس کا جو پہلو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک جماعت
کوئی ایک سیاسی پارٹی تو ضرور اٹھی ہے جو آئی پیس کے ظالمانہ معاہدوں کے خلاف نہ صرف میدان میں آئی ہے بلکہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے حکومت کے ساتھ. اب یہ حکومت اگر بدنیتی سے کیا ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا, اور اگر کہیں کوئی اس میں عمل درآمد میں مشکل پیش آ رہی ہو یا وہ تاخیر کا شکار ہو تو پھر ظاہر ہے جماعت اسلامی پھر میدان میں ہے. لیکن کم از کم اس حوالے سے کہ عوام کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اس پر کسی سیاسی جماعت نے آواز ضرور اٹھائی ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور ہمیں امید بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی جماعت عوامی ایشوز کو لے کر اٹھے, عوامی ایشوز پر بات کرے, ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. یہ تھا آج کا وی ٹاک. بہت شکریہ.